کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر زنا کی اجازت طلب کرے؟ کبھی نہیں، کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو یہ بات دیکھنے کو پڑھنے کو ملتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پر ٹوٹ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اسے میرے قریب آنے دو۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتحبہ لامک، کیا تم یہ عمل اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا عمل کرے؟ اس نے کہا، لا واللہ جعلنی اللہ فداک، خدا کی قسم میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ لِأُمَّهَاتِهِمْ، فرمایا لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ عمل بالکل پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماؤں کے ساتھ ایسا عمل کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اگلا سوال کیا، أَفَتُحِبُّهُ لِبِنْتِكَ، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، پھر وہی جواب دیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، فرمایا کہ لوگ بھی اس عمل کو اپنی بیٹیوں کے لیے کبھی پسند نہیں کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال کیا، فرمایا، أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، کیا تم اپنی بہن کے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی اس کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے کہا، پھر وہی جواب دیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں یہ کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، فرمایا لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا عمل ہوتا ہوا نہیں پسند کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال کیا، أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، کیا تم اپنی پھپھو کے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی ان کے ساتھ یہ عمل کرے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں اپنی پھپھو کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ان کے ساتھ یہ عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، فرمایا کہ لوگ بھی اپنی پھپھو کے ساتھ ایسا عمل ہوتا ہوا کبھی پسند نہیں کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری سوال اس سے کیا، فرمایا، أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، کیا تم اپنی خالہ کے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی ان کے ساتھ ایسا عمل کرے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی خالہ کے لیے بھی یہ عمل کبھی پسند نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام سوالوں کے بعد اس شخص کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے، اس کے دل کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دے اور اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سائیکولوجیکل اس کی تربیت فرمانا اور پھر اس کا یہ روحانی علاج کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کا یہ اثر ہوا کہ وہی صحابی جو پہلے عورت ان کی کمزوری ہوا کرتی تھی کہ وہ چلتے پھرتے عورتوں کے ساتھ بیٹھتے کھیلتے اور عورت ہی ان کی بنیادی کمزوری ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے بعد کبھی انہوں نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ناظرین کرام، یہ تھے عظیم صحابی رسول حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان پر اتنی کرم نوازی فرمائی کہ ان کا رشتہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ڈھونڈا اور پھر ان کی شادی کروائی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے۔ جب غزوہ ختم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم کسی کو غائب پا رہے ہو؟ کوئی بندہ جو ہمارے ساتھ پہلے آیا اور ابھی موجود نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فلاں بندہ غائب ہے، وہ نہیں مل رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دیکھو کوئی اور بھی غائب ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور دیکھو مقتولوں کے درمیان دیکھو کہ کہیں وہ وہاں موجود تو نہیں۔ صحابہ کرام گئے، دیکھا کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ شہید پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ارد گرد 7 کافر مرے ہوئے پڑے ہیں۔ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا لیا ہے اور ان کے ارد گرد 7 لوگ اور مرے پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے پاس گئے اور دیکھا اور فرمانے لگے کہ یہ بندہ 7 کافروں کو مارنے کے بعد خود بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنی جان کر بیٹھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا۔ راوی بیان کرتے ہیں ما لہو سریر ما عدا ساعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دن حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چارپائی نہیں تھی، اگر چارپائی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باز مبارک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور فرمایا ہوا منی و انا منہ، فرمایا یہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کرم نوازی فرمائی اور پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں اٹھا کر قبر کی طرف لے کر گئے اور ان کی قبر کو کھودا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی اس شخص کے لیے تھی کہ جس نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا اور اس نے اپنے آپ کو ایسا بدلا کہ وہی شخص جو ایک وقت میں عورت اس کی کمزوری ہوا کرتی تھی، وہ عورت کا رسیہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کی دعا کی اثر سے ایک وقت وہ بھی آیا کہ کبھی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے گناہوں کو لے کر یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ یار بہت کوشش کی جاتی ہے لیکن گناہ چھوٹتا نہیں ہے، لیکن ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث، یہ روایت آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بدلنا چاہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر کے اللہ اور اس کے رسول سے مدد چاہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس پر کرم نوازی فرمایا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کے ایمان افروز واقعات، ایمان افروز احادیث جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔